دین اسلام حسن کردار کا حامل ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری تو بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میں بہترین اخلاق کو تکمیل کے سب سے بلند درجے تک پہنچا دوں۔ دین اسلام میں حسن کردار اور حسن معاشرت کے آداب روزمرہ کے ہر پہلو پر حاوی ہیں اور ان میں خود عبادات بھی شامل ہیں۔ مثلا نماز یہ سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے، جو سارے ارکان اسلام میں پہلا رکن ہے۔ قرآن حکیم میں اس باب میں ارشاد فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ کئی مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی شرح میں فرمایا ہے کہ نمازوں کے لیے مسجدوں کو جاتے ہوئے اچھا لباس پہن کے جانا چاہیے۔ احادیث پاک اور فقہی احکام کے مطابق نماز ادا کرنے کی بنیادی شرائط میں یہ ہدایات شامل ہیں کہ بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو۔ نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کے لیے حکم موجود ہے۔ حکم فرمایا کہ فطہروا، پوری طرح پاک صاف اور ستھرے رہو، کیونکہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بنیادی اور اصولی پاکیزگیوں کے علاوہ وضو میں ہاتھ، منہ، بازو، پاؤں وغیرہ وہ تمام اعضاء صاف ستھرے کرنے کا حکم ہے جو عموماً میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تہذیب اخلاق کا مرحلہ آتا ہے، تو احکام میں یہ بات موجود ہے کہ وضو اس طریق سے نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں پر خام خواہ پانی کے چھینٹے پڑے، بلکہ ایسی شائستگی سے کرنا چاہیے کہ اپنے کپڑے بھی خراب نہ ہونے پائیں۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوں تو جہاں جگہ ملے وہیں نماز پڑھیں، یا جماعت یا خطبے کا انتظار ہے تو جہاں جگہ ہو وہیں بیٹھ جائیں۔ دوسرے لوگوں کو تکلیف دے کر اپنے لیے جگہ حاصل کرنا یا صفیں پھلانگتے ہوئے اگلی صف میں جگہ بنانے کا اہتمام کرنا یا دوسرے نمازیوں کو اپنی خاطر ان کی جگہ سے ہٹانا سختی سے منع ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحیح احادیث پاک کے مطابق ایسی حرکتوں پر سخت تنبیہ بلکہ وعید فرمائی ہے۔ اسی طرح مسجد میں یا صفوں میں کسی شخص کا اپنے لیے کوئی خاص جگہ مخصوص کرنا یا اپنے لیے نمایاں صورت کا اختیار کرنا سخت منع ہے۔ یہ ساری باتیں تہذیب و اخلاق کی ہیں جن کے لیے عبادات میں بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے جس کی بدبو منہ سے آتی ہو، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، مثلا کچی پیاز یا لہسن وغیرہ۔ فرمایا ایسا شخص ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ یہ مجلسی تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہے۔ وضو کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب بھی وضو کرو تو احسن ودوک، بہت خوب طرح کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ وغیرہ صاف ہو، لباس صاف ستھرا ہو، کوئی بدبو یا ناشائستہ صورت نہ ہو جو بہترین مجلسی آداب کے خلاف ہو، بلکہ خوشبو استعمال کرنا اور نہایت شستہ رہنا پسندیدہ کے علاوہ مسنون بھی ہے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے موسم میں دھوپ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انہیں منع فرمایا اور حکم فرمایا کہ سائے میں جا کر نماز پڑھیں۔ عیدین کے موقع پر جمعے کے اجتماعات میں نیا لباس یا اجلا ستھرا لباس پہننے کا حکم ہے، تاکہ ہر نماز کے موقع پر ایسے آداب رکھے جائیں جو دوسروں کو بھلے لگیں اور کسی کی طبیعت میں تکدر پیدا نہ ہو۔ ارشادات کے مطابق تو دوسروں کے سامنے جان بوجھ کر تھوکنا یا اس طرح کی دوسری باتیں بھی پسند نہیں کی گئیں، حتیٰ کہ اصولی اور بنیادی طور پر وضو وغیرہ گھروں سے کر کے مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، اور اکثر مرتبہ فرض با جماعت کے علاوہ باقی نماز گھروں میں آ کر پڑھی جانی چاہیے۔ مسجدوں میں دنیاوی معاملوں کی عام باتیں کرنے کی سخت ممانعت بھی دراصل اسی مجلسی تہذیب کی اساس پر ہے کہ کسی دوسرے کے احساسات کو تکلیف نہ پہنچے۔ ربانی فرائض میں نمازوں کے متصل ادائے زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں جہاں تفصیلی احکامات موجود ہیں،
وہاں بطور خاص یہ ارشاد ربانی ہے کہ اے اہل ایمان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، یعنی تم جن لوگوں کو صدقات وغیرہ دو انہیں اس کا احسان جتا کر یا ذہنی اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کر لینا۔ تبطلو کا لفظ مبارک ارشاد فرمایا یعنی ایسے طرز عمل سے صرف یہی نہیں کہ صدقات بے اجر اور نامقبول ہو جائیں گے بلکہ باطل ہو جائیں گے، یعنی نیکی برباد گناہ لازم والی صورت ہو جائے گی۔ قرآن حکیم میں ایک تمثیل میں یہ بات واضح فرمائی کہ کسی کو کچھ دو تو اس طریق سے جیسے حدیث سے پاک میں ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلنے پائے کہ کیا دیا گیا ہے، یعنی جس کو دیا جائے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، خاموشی اور عزت کے ساتھ اور کسی کو دکھاوے کے بغیر دیا جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا اس صحیح طرز عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ مٹی میں بویا گیا تو اس میں سے 7 بالیں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کو دے کر احسان جتلائے یا تشہیر کرے اور اس طرح اسے اذیت دے تو ایسے ہے جیسے کسی پتھر پر تھوڑی مٹی آ پڑے، اس میں کوئی پودا اگائے مگر بارش کے پانی کے ایک ہی ریلے سے وہ مٹی پودے سمیت بہہ جائے اور چٹیل پتھر باقی رہ جائے، سب کیا کرایا ضائع گیا۔ اس طرح کے سارے احکامات سے ثابت ہے کہ دین حق کی تعلیمات میں مجلسی تہذیب کی اور انسانی احساسات کو ذکر پہنچانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ روزہ ایک اور رکن اسلام ہے اور اس میں بھی ہر اعتبار سے مجلسی اور اجتماعی تہذیب نیز حسن اخلاق کو لازم رکھا گیا ہے، مثلا یہ کہ پڑوسیوں یا دوسرے لوگوں کی آسائش یا ضروریات کا دھیان رکھنا، کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا یا افطار کے وقت بہترین طرز عمل اختیار کرنا، یہ لوازم میں سے ہے۔ کھانے پینے کی ہر شے کو باہم تقسیم کر لینا، یعنی ہر ایک کو شریک کرنا اور مل جل کر افطار و سحر کا اہتمام کر کے دوسروں کو محبت کے ساتھ خوش رکھنا اور خوش رہنا۔ احادیث پاک کے مطابق رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اور روزے کی مقبولیت کے لیے یہ ساری باتیں بہت ضروری اور لازم ہیں۔ جہاں تک حج مبرور کا تعلق ہے، اس میں سفر حج کے آغاز سے واپسی تک ایسی تمام باتوں کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے جن سے کسی بھی دوسرے شخص کو کسی بھی طرح کی تکلیف لاحق ہوتی ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں کسی ذاتی بدعملی کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یہ اتنا ہی منع ہے کہ کسی سے جھگڑا کرے یا کسی سے برا رویہ اختیار کرے۔ حدیث پاک کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا یا برا کہنا یا کسی طرح کا غلط تکلیف رساں یا ناشائستہ رویہ اختیار کرنا یہ فسوق ہے۔ قرآن حکیم میں ایسے رویے کی ممانعت اس انتہا پر ہے کہ فرمایا حج میں ایسی باتیں ہیں ہی نہیں، یعنی اگر کوئی ایسا کرے تو وہ حج ہی نہیں ہے۔ یہ معاملات ارکان اسلام میں حسن اخلاق اور شائستگی کے تھے۔ اس کے بعد انسان کی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی، اس میں حسن اخلاق کے حوالے سے جو احکامات قرآن مجید نے دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں اور احکامات میں آئے، ان کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا گھر کا آتا ہے کہ انسان کی گھریلو زندگی میں جس طرح سے احکامات ہیں کہ بڑے کی عزت و توقیر اور چھوٹے پر شفقت اور محبت، یہ دین اسلام کے احکامات میں ہے۔ بڑے کی عزت و توقیر، اس کے مراتب کے مطابق اس کو عزت و توقیر دینا، یہ ہر چھوٹے کا حق ہے، اور ہر چھوٹے کے لیے شفقت کرنا، محبت کرنا اور جو ڈپینڈنٹ ہیں ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا، اچھی تعلیم دلوانا، اور اچھی تعلیم میں یہ ساری چیزیں یہ بڑوں کے فرائض میں بھی شامل ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں، اچھی گفتگو میں ان کو اس بارے میں مائل کرنا، قائل کرنا، یہ بہتر اخلاق میں بات آتی ہے۔
جس طرح سے قرآن مجید میں والدین کے لیے ولا اف لکم، تم انہیں اف بھی مت کہو اور انہیں جھڑکو مت، ان کے ساتھ سخت گفتگو مت کرو، سخت بات مت کرو، یہ اخلاقیات کی بات بھی ہے، یہ معاملات کی بات بھی ہے۔ اور اس کے بعد